سارے محلے کی عورتیں، سارے خاندان کی عورتیں اس میت کے اوپر آ جاتی ہیں، اس میت کے اوپر آ جاتی ہیں اور آتی ہیں ماروں میں غیر ماروں میں جو بھی ہے ساری آ کر کے اس کا دیدار کرتی ہیں۔ بالکل حرام ہے، جیسے زندہ آدمی کو غیر محرم کو دیکھنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح مرے ہوئے آدمی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ جب کوئی عورت مر جائے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کا چہرہ بھی کھول تو سارے مرد آ کر اس کو دیکھیں۔ جب یہی مرد مر جاتے ہیں تو عورتیں آ کے دیکھتی ہیں، پھر فرق کیا رہے گا؟ تو جب کوئی مرد میت فوت ہو جاتا ہے تو عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا جا کر دیدار کریں، بلکہ میری کم علم کم مطالعے کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں تو میرے علم میں آج تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ صحابہ کے دور میں اگر کوئی فوت ہوا تو عورتیں نے جا کے اس کا دیدار کیا، عورتیں گئی ہی نہیں ہیں۔ پردہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر رہنے کا ہے، پردے کے اوپر اگر میں بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی۔ قرآن پاک کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر رہو۔ تو گھروں کے اندر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوٹھیوں میں بھی نکلو، شادیوں میں بھی نکلو، بازاروں میں بھی نکلو، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو فوتگی کے اندر مرد اگر بالغ ہے اور غیر محرم ہے اس کے جنازے پہ عورت کا جانا ہی جائز نہیں ہے، اور پھر وہاں جا کر دیدار، ہاں اگر دعا کرنی ہے، تعزیت کرنی ہے تو دوسرے دن چلے جائیں، تعزیت ہی کرنی ہے، ان کو تسلی دینی ہے۔ تو مرد میت کے اوپر عورتوں کا جانا تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور مرد جب فوت ہو جائے تو اسے مردوں کے اندر رکھا جائے تاکہ جو بھی آئے اس کا دیدار کرے، بیٹھ جائے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے، اپنی اپنی باتیں نہ کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں۔ آپس میں اگر باتیں کرنی بھی ہیں تو موت و حیات کے تذکرے کریں، اللہ کو یاد کریں، موت کے تذکرے کریں۔ ہمیں کاروباری تذکروں کا موقع ہی کوٹھیوں میں ملتا ہے، قبر پہ دو بندے وہاں ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل یہ موت سے غفلت کی علامت ہے۔ تو میت کو وہاں رکھ دیا جائے، جو بھی آئے وہ آ کر کے اس کا دیدار کرے اور بیٹھ جائے، تاکہ جب جنازہ پڑھ لیں تو جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد اس کو قبرستان لے جائے اور قبرستان لے جانے کے بعد اس کو دفنائیں اور دفنانے کے بعد مٹی ڈالیں، اس پہ تلقین پڑھیں۔ تلقین میں سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور سورہ بقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ نماز جنازہ کا جب سلام پھیرا جاتا ہے تو نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کوئی دعا مقبول نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی کچھ چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ خروج لے جانا اور پھر پیچھے اونچی آواز سے ذکر کرنا صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ ہم تو چونکہ میں نے پہلے آیت پڑھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے تو رسول اللہ کی حیات طیبہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، عکس ہے، نقشہ ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا جنازہ جاتا تھا تو جنازہ جب جاتا تو ان کے سروں پہ آگے پرندے بیٹھ جایا کرتے، اتنے خاموشی کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے اور دل کے اندر اپنی موت کی باری کا انتظار کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کی باری کا انتظار کرتے کہ شاید اگلی باری میری بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا تبلیغی حضرات اکثر یہ فرماتے ہیں کہ آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ 80 سال کا دادا بیٹھا ہوا ہے، ایک دن کا پوتا چلا جاتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ موت کا وقت اٹل ہے اور جس کا جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی اس نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور رہ کر اپنی سانس پوری کرنی ہے، اپنی خوراک پوری کرنی ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔